हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी जिन्नात को भी मुकल्लफ बनाया है। जिन्नात इंसान की तरह आमाल के पाबंद हैं। अब ये जिन्नात इंसान पर जब मुसल्लत होते हैं तो इसको जिस्म से खारिज करने के लिए, जिस्म से निकालने के लिए, इंसान को उसके शर से बचाने के लिए क्या हर बंदा ये इलाज कर सकता है? ये सवाल अक्सर ज़हनों में उठता है कि ईसाई भी क्या ये काम कर सकता है, हिंदू भी ये काम कर सकता है, सिख भी ये काम कर सकता है, और फिर मुसलमानों में दीनदार बेदीन मर्द औरत सारे ये इलाज का काम कर सकते हैं या नहीं? चूँकि बाज़ लोग ये दावा करते हैं, अभी मुझे एक साहब ने सवाल किया था कि एक जो है बिल्कुल डांसर है, डांस और दीगर इस तबकात से मुंसलिक हैं ख़वातीन, वो कहते हैं जी हम भी जिन्नात को निकाल लेते हैं। और इस तरह बहुत से तबकात हैं। फिर हमारे लोग परेशान होते हैं, ईसाई के पास भी चले जाते हैं, बदअक़ीदा के पास भी चले जाते हैं। तो क्या इलाज सारे कर सकते हैं? पहली चीज़ ये जहन में रख लें कि डॉक्टर जैसे सारे बन सकते हैं, उसमें मज़हब की कैद नहीं है। हकीम सारे बन सकते हैं, मज़हब की कैद नहीं है। इसी तरह कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर हो या अंग्रेज़ी डॉक्टर हो या हकीम हो या और भी आपकी हड्डी टूट जाए, हड्डी जोड़ने वाला, दीगर ये काम, मज़हब की कैद उसमें नहीं होती। हर बंदा इलाज कर सकता है जो सीख ले। लेकिन यहाँ एक चीज़ ख़ास तौर पे ज़हन नशीन करनी चाहिए कि इलाज तो सारे सीखने वाले कर सकते हैं, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकते हैं, और फिर उसके साथ जो है मुसलमान भी कर सकता है, काफिर भी कर सकता है, इलाज है। लेकिन एक चीज़ जो ख़ास तौर पे इसमें मलहूज़ है कि जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो शर के ख़मीर से बनी है। उसका मादा जो है वो शर है, खैर नहीं है। जिन्नात कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका मादा खैर से हो। हम तो इंसानों में ऐसे है कि टक्कर लग जाए, गलती हमारी भी हो या ना हो, हम बाज़ का दूसरे को माफ़ कर देते हैं। जिन्नात तो पता है उनको कि इंसान हमें देख नहीं सकता, लेकिन इंसान गलती से उनको ज़रा सा कोई ज़रर पहुंचा दे तो वो इंसान की नस्लों को नुकसान दे देते हैं। ऐसे वाक़यात कितने मौजूद हैं। अब ये सब क्यों है कि उनका मादा खमीर जो है वो शर्प है। अब वो तब ही इंसान से डरते हैं या इंसान की बात को तस्लीम करते हैं जब उनको अपने से मजबूत ताकतवर दूसरा नज़र आता है, वरना वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शोर करते हैं। अब आपने देखा यहाँ आप सारा दिन देखेंगे औरतें बैठी एक बड़ी तादाद में, मर्द बैठे हुए हैं, सारा दिन ये माहौल रहेगा, लेकिन यहाँ शोर व गुल आपको नज़र नहीं आएगा। किसी का जिन हाजिर होकर चीख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ऐसे होता है। आप जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वहाँ आपको शोर ही नज़र आता है, किसी के चीख रहा है, कोई हाजिर होकर चीख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसे होता है या नहीं होता? यहाँ आपको क्यों नज़र नहीं आएगा कि जिन्नात हमेशा वहाँ चीखते हैं, हाजिर होते हैं जहाँ उन्हें अपने से कमज़ोर नज़र आता है मद्दे मुकाबिल। जैसे आप भी देखते हैं माहौल हमारे माशरे में, बंदा जब देखता है कि मेरे से कमज़ोर है कोई तो उसके सामने अकड़ना शुरू कर देता है। जब अपने से ताकतवर नज़र आता है तो एकदम ढीला पड़ता ही नहीं पड़ता। जिन्नात भी यही काम करते हैं। अब वो मद्दे मुकाबिल को देखते हैं कि अब ये हमें नुकसान पहुँचा देगा, उनको पता चल जाता है। अब ये जो इंसान जिन पे हावी कैसे होता है जिन्नात पर, अपने चिल्लों से नहीं, ये ज़हन में नशीन कर लीजिए। चिल्लों की ताकत से नहीं कि मेरे पास चिल्ला बहुत ज़्यादा है, हो सकता है मेरे पास जिन्नात की जो ताकत है आगे उससे ताकतवर आगे हूँ। ये जिन्नात में भी आमिल होते हैं, जादूगर होते हैं, बड़े बड़े जादूगर होते हैं। उसमें इंसान की रूहानी एक ताकत होती है जो अल्लाह से ताल्लुक़ होता है। ये अल्लाह से ताल्लुक़ इंसान का जितना मजबूत होता है, जिन्नात उतना इंसान से घबराते हैं। अब आप इस पर
اقام المرجان فی احکام الجان میں ایک بڑا واقعہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو نقل فرماتے ہیں، امام ابن قیم بھی نقل فرماتے ہیں کہ بغداد کے بادشاہ کی بیٹی کو جن آ گیا اور وہ بالکل مفلوج ہو گئی. ڈاکٹر آئے، بڑے بڑے اطباء آئے، بڑے بڑے شہروں سے بلوائے گئے، ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن جن اس کو دورہ پڑتا تھا. اب وہ پریشان، حد درجے پریشان، تو بڑے بڑے عاملوں کو بلایا، کسی عامل سے فائدہ نہیں ہوا. آخر اس کو کہا گیا کہ آپ اگر بیٹی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ حنبل کی بستی میں ایک درویش اللہ کا بیٹھا ہوا ہے جس کو جیلوں میں آپ نے پھینکا، جس کو آپ نے مارا، آپ کے دادا پردادا سب نے اس کو جیل میں پھینک کر تشدد کیا. وہ وقت کا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آپ ان سے جا کے کہیں کہ وہ آ جائیں، وہ ایک بار اس کو دم کر دیں گے، یہ جن اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایات میں نے پوری نقل کی ہیں ایک جگہ کتابچے میں کہ امام بخاری بھی دم کرتے تھے اور احمد ابن حنبل بھی دم کیا کرتے تھے. مضبوط روایات ہیں اس میں. کہتے ہیں جی شرک ہے، شرک ہے، تعویذ شرک ہے. تعویذ شرک نہیں ہے، تمیمہ شرک ہے، وہ میرا الگ بیان بھی موجود ہے. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پاس پورا پروٹوکول گیا. جب مشکل آتی ہے پروٹوکول، جب مشکل ہٹ جائے تو پھر پوچھتا ہی کوئی نہیں. علماء کو، مدارس والوں کو ایسا ہی ہوتا ہے. اب وہاں گیا کہ حضرت آپ کو بادشاہ سلامت نے یہ تحفے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ آپ تشریف لائیں، بیٹی اذیت میں ہے اس کی، اور وہ جن ایسا ہے شدید غالی قسم کا، کسی کی نہیں سنتا. تو امام صاحب آخری ایام تھے، ذوف تھا، چونکہ 3 بادشاہوں کا وقت جیل میں کاٹا تھا، ماریں کھائی تھیں دین اسلام کے لیے، اور آپ لاغر ہو چکے تھے. تو آپ نے فرمایا ہمت نہیں ہے کہ میں یہاں سے سفر کر سکوں، ایج بھی ایسی ہے. لیکن ایک بات ہے، چونکہ بادشاہ نے ظلم تو مجھ پہ کیے ہیں، علاج کرنا اگر میرے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو میں اس میں کنجوسی نہیں کروں گا. اب میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں عقیدہ نہیں پوچھتا، مذہب بھی نہیں پوچھتا، سب کا علاج ہم کرتے ہیں. کیوں کہ ہمیں اللہ نے علاج کے لیے بٹھایا ہے، مسلک کے لیے، عقیدے کے لیے، مذہب کے لیے نہیں بٹھایا. معالج کا سب سے پہلے یہ ذہن ہونا ضروری ہے، یاد رکھیں میری بات. اب امام صاحب نے کہا کہ میں ہمت ہوتی آ جاتا، لیکن میں آ نہیں سکتا، لیکن میں اس کی بات کو ٹالوں گا بھی نہیں. اس کی بیٹی تکلیف میں ہے، اس کی اولاد ہے، اس کو اذیت ہو رہی ہے. تو یہ میرا جوتا ہے، جا کے لڑکی کے سرہانے کھڑے ہو کر تم نے یوں کہنا ہے کہ اے دشمن جن، اللہ کے دشمن، نکل اس کے جسم سے، تجھے امام احمد نے حکم دیا ہے. اگر نہیں نکلے گا تو یہ جوتا تیرے سر پہ ماریں گے. اب امام صاحب گئے نہیں، امام صاحب کا کیا گیا؟ جوتا. وہاں جا کے سرہانے کھڑے ہو کے وہ تو سوچنے لگے سارے، یہ عجیب بات ہے، بڑے بڑے لوگ کا علاج نہیں کر سکے اور یہ کہہ رہے ہیں جوتا لے کے جاؤ خالی. اب وہاں پہنچ کر اس لڑکی کے سرہانے کھڑے ہو کے کہا کہ جب اس پہ دورہ پڑا، جن حاضر ہوا، تو کھڑے ہو کے ایک شخص کہنے لگا کہ امام احمد بن حنبل کا یہ جوتا ہے، ان کا حکم ہے نکل جا اس کے جسم سے، اگر نہیں نکلے گا تو ہم تیرے سر پہ یہ جوتا ماریں گے. تو جن بولنے شروع ہو گیا. اس نے کہا امام احمد کا حکم ہے، ہم یہ جسم نہیں، یہ شہر ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئی، اور سارے گھرانہ خوش، بادشاہ خوش، سارے خوش. امام صاحب چند عرصے بعد انتقال فرما گئے. اب کئی مہینوں کے بعد جب امام صاحب کا انتقال ہوا تو ایک دن وہ لڑکی پھر اس پہ دورہ پڑ گیا. اب وہ جوتا رکھا ہوا تھا تو وزیر لے کے جوتا کھڑا ہوا کہ یہ جوتا امام احمد کا ہے اور تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ ابھی نکل، ورنہ یہ جوتا تیرے سر پہ ماریں گے. اس نے کہا وہ امام احمد کا حکم تھا اور وہ زندہ تھے، ہم نے ان کا حکم مان کے یہ شہر بھی چھوڑ دیا،
اب اس جیسے 100 جوتے لے آؤ تو ہم یہ شہر نہیں چھوڑیں گے. چونکہ اللہ کے ولی، اللہ سے تعلق تھا نا ان کا. اب علاج کرنے میں تعلق اللہ سے ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ دم کراتے رہیں گے، علاج کراتے رہیں گے، کہیں گے جی پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ حال ہو رہا ہے، کتنے سال بیت گئے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں، علاج، رقیہ، کسی کے پاس جا کر سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس کا تعلق مع اللہ کتنا ہے. اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، قرآن و سنت کی اتباع ہی نہیں ہے، تو آپ کا علاج کیسے ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیں، یہ جنات ایسی مخلوق ہے، یہ جسم ایسے نہیں چھوڑتی ہے، یہ انسان کو تنگ کرتی ہے. اب یہ آپ کسی سے دم کراتے ہیں، جن جسم میں حاضر ہوتا ہے، چیخ رہا ہے، آپ نے کسی کے پاس چلے گئے، دم کرایا، تو اب اس کا مضبوط اگر نہیں ہے اس پر گرفت، تو وہ جن کیا کرے گا، جسم کے اندر خاموش ہو کے، اب قرآن پڑھا ہے اس نے، لازم بات ہے قرآن سے اس کو تکلیف تو ہوگی اور وہ ڈرے گا، تو قرآن پاک کی وجہ سے وہ نکلے گا نہیں اس بندے کی، چونکہ اتنا مضبوط گرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جسم کے اندر کہیں چھپ کے بیٹھ جائے گا. اکثر یہ ہوتا ہے جی اب دورہ نہیں پڑا، لیکن اس کے جسم میں اور بیماریاں شروع ہو گئی ہیں. عورتوں مردوں میں آپ دیکھیں، زیادہ تر خواتین میں یہ ہوتا ہے، بیماری بے شمار جسم میں شروع ہو جاتی ہیں، رسولیاں بن جاتی ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہیں، ایک جگہ جسم کا پکڑا جاتا ہے، اب یہ پورے جسم میں یا گردش پھر کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جیسے ہی وہ عمل چھوڑتے ہیں تو وہ پھر اور ظاہر ہوتا ہے شدت سے. اس لیے جنات کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیں، جنات کو نکالنے کے لیے انسان کا دماغ سیاسی ہونا ضروری ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اب آپ کو کیا پتہ اس میں جن کون سا مذہب کا ہے؟ اب آپ اگر اس میں اہل کتاب ہے، آپ ہندوؤں والی، مشرکین والی قرآن پاک میں جو ان کے خلاف جو آیات ہیں وہ پڑھنی شروع کریں، وہ نہیں نکلے گا. اب مشرک ہے تو مشرکین پر جو آیات ہوتی ہیں قرآن کی وہ آپ پڑھیں اس پہ، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. اب اگر اہل کتاب ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا اب ان کو آپ وہ آیات پڑھیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ. اب آپ کو اس کا عبور ہونا چاہیے. مسلمان ہے، اب سب سے شدید مسلمان جن ہوتا ہے. اب ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اس ملک کے، میں نام نہیں لیتا، ان کے گھرانے سے میرے پاس آئی تو اس پہ جن پہ جو پڑھو وہ بھی آگے سے پڑھے، میں جو پڑھوں وہ پڑھے، میں کرتے کرتے 2 گھنٹے گزار دیے. تو آخر میں مجھے سمجھ آئی تو مسلمان ہے، یہ تو شریر ہے حد درجے زیادہ. تو میں نے اس کو ایک بات کی، اللہ کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں. قرآن کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں غصے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں. یوم الحشر مانتا ہوں. میں نے کہا قیامت کے دن حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کروں گا. ایک دم ڈھیلا پڑ گیا، شکایت نہ کرنا، میں چلا جاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں چلا جاؤں گا. اب پچھلے سارے حربے فیل ہوئے، یہ ایک حربہ کاریگر ہوا، آج تک وہ ٹھیک ہیں بالکل. اب دیکھیے یہ چیزیں، اب ہر بندہ تو آپ جو بندہ کہے جی میں جن نکال لیتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک پریکٹس کی ضرورت ہے، عبور کی. قرآنی آیات پر بھی آپ کو قرآن بھی آنا چاہیے، حدیث کا بھی آپ کو مطالعہ ہونا چاہیے، پھر اہل اللہ کی صحبت بھی ہونی چاہیے، اللہ والوں کا قرب بھی ہونا چاہیے، اکابر بڑوں کے ساتھ تعلق بھی ہونا چاہیے، ورنہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.